قرآن کریم کی کئی آیات متشابہات ایسی ہیں میرے دوستوں جس سے ہم لوگ نا واقف ہونے کی بنا شک و تردد کرتے ہوئے کبھی پارے 1 سے کبھی پارے 2 چلے جائیں گے، پھر پارے 2 سے پارے 6، پھر پارے 6 سے پارے 10، یوں ہی سارے قرآن کریم کو پڑھنا پڑے گا، اور کسی پارے یا کسی سورت کے اختتام کو پہنچنے تک بہت سارے بھول، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری جگہوں میں شک و تردد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد استاد کی تنبیہ ہوتی ہے، پھر طالب علم بڑی محنت کے ساتھ قرآن یاد کرتا ہے، کچھ دن نہیں گزرتے پھر بھول جاتا ہے، بالآخر اپنے اساتذہ کو پھر ان پاروں پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہمیں جید حافظ قرآن بننا ہے تو ہمیں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے، جس طرح سے طالب علم سبق پارے کو، آموختہ پارے کو پڑھنا سنانا اپنا فرض سمجھتا ہے، اسی طرح طالب علم آیات متشابہات کے جاننے کو اپنا اہم کام سمجھ لے۔ اللہ نے جس کو یہ بات سمجھا دی، اس کو صرف نور نہیں بلکہ نورن علی نور عطا کر دیا۔ مدارس کے سینکڑوں طلباء ایسے ہیں جن کی کثرت تلاوت خود اساتذہ کو حیران کر دیتی ہے، اس کے باوجود قرآن کریم یاد کرنے میں انہیں دقت ہوتی ہے۔ وہ طلباء اگر قرآن کریم کے ہر پارے سے 15 یا 20 آیات متشابہات کو بھی یاد کر لیں تو قرآن کریم کا اکثر حصہ بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی خوف کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ جو طالب علم قرآن کریم کی آیات متشابہات سے واقف ہو تو تلاوت کے دوران سامعین اگرچہ ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، قرآن کی آیتوں کو بلا جھجک سنائے گا۔ جس طرح سے ایک عالم دین جب ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سناتا ہے، یعنی جس طرح سے عالم دین کو ایک حق بات کہنے کے لیے قرآن اور احادیث کی روشنی سبب بن جاتی ہے، جس سے وہ اطمینان سے، بغیر خوف کے، بغیر کسی شک کیے کہ حق بات کہہ سکتا ہے، اسی طرح میرے عزیز دوستوں ایک آیت متشابہ کو پڑھنے کے لیے دوسری آیت متشابہ کی معرفت سبب بن جاتی ہے، جس سے قرآن کریم کو بغیر کسی خوف اور بغیر کسی شک کے پڑھ سکتے ہیں۔ ولا تضروہ شیئا بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور ولا تضرونہ شیئا بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اگر کوئی طالب علم آیات متشابہات سے واقف نہ ہو تو وہ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا بھی پڑھے گا، اور کبھی وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا بھی پڑھ دے گا۔ اگر کوئی طالب علم اگر آیات متشابہات جانتا ہو تو بلا شک و شبہ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں وَلَا تَضُرُّونَهُ شیئا ہی ہے، اس لیے کہ پارے 12 کی یہ آیت ہے، اور ولا تضرہ شیئا پارے 10 میں مذکور ہے۔ اس طرح کے کئی آیات متشابہات ہیں جس میں اکثر مرتبہ دوران تلاوت شک پیدا ہوتا ہے اور کبھی غلطی بھی پڑھ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی محنت کریں گے تو موت کی آخری سانس تک انشاءاللہ تعالی قرآن کو بڑے لطف کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سارے طلبہ اکرام کو سمجھا دے۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، بشرطے کہ قرآن کو یاد کرنے کے طریقے پہ یاد کیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا، ہم اس کو قرآن کریم آسان کر دیں گے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہم کو قرآن یاد نہیں ہوتا یا یاد نہیں رہتا، یہ کہنے کے بجائے ہم قرآن کریم کو یاد کرنے کے طور و طریقے معلوم کریں گے۔ بندہ ناچیز قرآن کریم کو یاد کرنے کے سلسلے میں کئی ماہرین قرآن سے تعلق قائم کیا اور معلوم کیا کہ قرآن کریم کو کیسے یاد کیا جائے، قرآن کریم کو کیسے یاد رکھا جائے۔ تمام ماہرین قرآن کے وعظ و نصیحت سے یہی 2 باتیں معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کی جائے، سبق ہے تو ہر آیت کا خوب رٹا لگائیں تو سبق ضرور یاد ہو جائے گا۔
پارا سبق ہے تو بنا کسی دن ناغا کیے کہ سنائیں، امختہ پارا ہے تو سنانا اور زیادہ سے زیادہ سنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز ہے آیات متشابہات کی معرفت۔ بعض طلباء کا یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کر لینا کافی ہے، آیات متشابہات کا یاد کرنا کوئی ضروری نہیں، بس امتحانوں میں اور مسابقوں میں کامیابی کے لیے ہے، ورنہ تو وقت کا ضیاع ہے، جبکہ وہ خود بخود یاد ہو جانے والی چیز ہے۔ نہیں میرے عزیز دوستوں، یہ غلط بات ہے۔ کچھ آیات متشابہات ہیں جو خود بخود معلوم ہو جائیں گے، لیکن کئی آیات متشابہات ایسی ہیں جن کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر آیات متشابہات کو جاننا محمل ہوتا، وقت کا ضیاع ہوتا، تو بتاؤ یوصیکم اللہ فی اولادکم چوتھے پارے کا 18واں صفحہ پڑھنے میں دشواری کیوں ہوتی؟ سورۃ الصافات، سورۃ الشعراء، سورۃ القمر اور کئی صورتیں ایسی ہیں جو تراویح میں پڑھتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، جن میں دوران تلاوت انتہائی توجہ اور یکسوئی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ صورتیں، بلکہ قرآن کریم کے اکثر صورتیں اور اکثر آیتیں آیات متشابہات ہوتے ہیں، جن کو بنا جانے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے دشواری محسوس ہوگی، اور جن کو جاننے کے بعد قرآن کریم اتنا آسان ہوگا کہ قرآن کریم سے زیادہ آسان دنیا میں کوئی کتاب ہے نہیں۔ اسی لیے ماہرین قرآن فرماتے ہیں قرآن کریم میں کسی پارے کے تمام آیات متشابہات کو جانتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھنا بنا آیات متشابہات جانے اس پارے کو 10 مرتبہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہاں پر 3 مرتبہ پڑھنے کی قید اس لیے لگائی کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے آیات متشابہات خود بخود یاد ہو جاتے ہیں۔ میرے شیخ و مربی حضرت عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ قرآن کریم کے بڑے عاشق ہیں۔ سفر میں ہوں یا حضر میں قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا آپ کا عام مشغلہ ہے۔ حضرت کے ہمراہ کئی اسفار میں شریک رہنا بندے کو نصیب ہوا، اور ایک عجیب بڑی قابل تعجب یہ معلوم ہوئی کہ اتنے بڑھاپے میں بھی نماز تہجد 10 سے 12 رکعات پڑھتے ہیں، اور اکثر مرتبہ ایک مکمل پارہ نماز میں ختم بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے، حضرت سے نماز فجر پڑھانے کے لیے گزارش کی تو کہنے لگے کہ میں نماز میں کتنا پارہ پڑھاؤں، آدھا پارہ پڑھوں یا پو پارہ پڑھوں یا 1 پارہ پڑھوں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تہجد کی 12 رکعت پڑھتے ہوئے 1 پارہ مکمل تلاوت کی تھی۔ اس لیے میں نے کہا حضرت آپ بھی تہجد کی نماز میں 1 پارہ تلاوت کر کے تھک چکے ہوں گے، اور میں بھی سفر میں ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کہنے لگے بیٹا تیری عمر میں ہم نے تو ایسی نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ 1 رکعت میں مکمل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے تو دوسری رکعت میں مکمل سورۃ آل عمران کی۔ اتنے بڑے عاشق قرآن شیخ کامل بھی آیات متشابہات کو جاننا نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نماز مغرب بعد نماز اوابین میں جہراً سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ سورۃ البقرہ میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد ختم اللہ علی قلوبہم ہے، اور سورۃ یاسین میں وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد انما تنذر من اتبع الذکر ہے۔ حضرت نماز میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت کو پہنچے تو تشابہ ہو گئی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کے بعد انما تنذر من اتبع الذکر پڑھ دیا۔ اس کے بعد مسلسل کیونکہ وہ کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت تھی، اس کے بعد کی جو آیت پڑھی تھی وہ سورۃ انما تنذر من اتبع الذکر وہ سورہ یاسین کی آیت تھی، تو فوراً یہ سورہ یاسین کی آیتوں کو پہنچ گئے،
مسلسل سورہ یاسین کی کئی آیاتوں کی تلاوت ہوتی رہی، پھر پتہ چلا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، آیات متشابہات میں ٹکر لگی ہے، پھر حضرت کو اثر نو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا پڑا۔ میرے عزیز دوستوں، اس واقعے سے میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ حضرت کو آیات متشابہات یاد نہیں ہیں، حضرت کو کئی سو آیات متشابہات یاد ہیں، لیکن میں اس وقت اپنے آپ یہ کہنے لگا کہ جب اتنے بڑے ولی، بلکہ ولیوں کے ولی کو دوران تلاوت آیات متشابہات میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتی ہے تو میں کون ہوں، جبکہ میں حضرت کے جوتیوں کے برابر نہیں، مجھے کیوں آیات متشابہات میں ٹکراؤ نہیں لگ سکتی؟ میں یہ بات اس لیے کہا کہ بعض طلباء یہ کہتے ہیں کہ مجھے آیات متشابہات میں غلطی ہی نہیں آتی، اگر کثرت سے تلاوت کر لوں تو کافی ہے۔ یہ غلط بات ہے میرے دوستوں۔ ابھی کچھ دن پہلے میسور میں ہمارے مدرسے دارالعلوم صدیقیہ میں دعوت التبلیغ کا جوڑ تھا، ایک جماعت آئی تھی مہاراشٹرا کی، ان میں ایک حافظ قرآن بھی تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ زمانے طالب علمی میں مجھے دوران تلاوت آیات متشابہات کی غلطی ہی آتی نہیں تھی، کیونکہ وہ زمانے حفظ تھا، قرآن کریم کو کثرت سے پڑھتے رہتے تھے، مگر اب مجھے پارے عام میں بھی متشابہات لگ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن کریم پڑھتے رہنا، یاد رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تلاوت کے دوران آنے والے آیات متشابہات کو جانتے رہنا بھی ضروری ہے۔ عزیز دوستوں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو اس بات پر دال ہیں کہ آیات متشابہات کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، اور آیات متشابہات کو سمجھنے سے اتنا فائدہ ہوگا جس کا ہم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ خود میرا تجربہ ہے کہ جب میں آیات متشابہات کو بنا سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو اکثر آیاتوں میں تشابہ، اٹک، چھکو، تردد پیدا ہوتا تھا۔ بعد ازاں جب آیات متشابہات کو سمجھا اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی تو الحمدللہ اس دن سے لے کر اب تک قرآن کریم سے زیادہ کوئی کتاب سہل اور آسان معلوم نہیں ہوئی، جبکہ قرآن کریم کو یاد کرنا، یاد رکھنا لوہے کے چنوں کو چبانے کے مانند ہے، لیکن اگر آیات متشابہات کو سمجھتے ہوئے کثرت تلاوت کریں تو وہی چیز سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ لذیذ، اور قرآن کریم یاد رہنے پر جو لذت اور سکون حاصل ہوگا وہ دنیا کی کسی بھی شے میں اللہ نے وہ لذت اور سکون نہیں رکھا ہے۔